المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى بكلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ہم نے اس سے پہلے شیطان کے حملوں کے بارے میں کافی باتیں سنی ہیں اور سیکھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نبوی مسنون تعویذ ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کہ ہم حفظ و امان میں آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی مختصر سا ہم نے آپ کے سامنے کچھ اسلام کا نظریہ رکھا تھا. اگر ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایک ایمان والے کی حفاظت ضرور فرمائے گا. اور وہ ایسا دشمن ہے جس کی حرکتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اچھے طریقے سے واضح کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے. لیکن ایز اے بلیور، ایز اے مسلم، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی باتوں کے اوپر صحیح طریقے سے کان رکھیں، دھیان سے سنیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 مرتبہ شیطان کے بارے میں کہا کہ انہ لکم عدو مبین. 7 ٹائمز اللہ رب العالمین نے شیطان کے بارے میں بیان کیا ہے. آپ اگر دیکھتے جائیں تو کہیں اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں حلال چیزیں کھاؤ، اور اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں کمپلیٹلی انٹری کرو، اسلام کو کمپلیٹلی فالو کرو. لاسٹ میں آخر میں اللہ رب العالمین نے درمیان میں کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر، اس کے گناہوں کے طریقے پر نہ چلو، اور وہ تمہارا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ انعام کے اندر جانوروں کے بارے میں اشارہ دیا کہ وہ سواری کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں گنائی. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کے اندر، اور اسی طرح سے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کو جب اپنے باپ سے وہ خواب کا ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، یوسف علیہ السلام کے والد نے، انہوں نے بھی یہاں جب سمجھایا تھا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانا، ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. لاسٹ میں آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسی طرح سے شیطان کی پرستش، اس کے طریقوں کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی ذکر کیا کہ انہ لکم عدو مبین. اور سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا ہے کہ وہ تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے نہ روکے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے نہ روکے. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب ایک کریشن میں سے ایک شخص، ایک شیطان جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کر رہا ہے، اور کس کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے؟ انسانیت کی جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، ہم سب کے، چاہے وہ اسلام ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، آدم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر جو عزت، جو مقام، جو جنت کے فیورز، انعام، نعمتیں، جنتی لباس جو عطا کیا تھا، شیطان کو وہ چیز برداشت نہیں تھی. صرف حکم نہ ماننا کتنا بڑا جرم ہے آپ کے سامنے، اس سے بڑا ایگزامپل نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے کہا اور ہمارے اندر اتنی جرت آ جائے، اتنی ہمت آ جائے کہ ہم اللہ کے منہ پر اللہ کے سامنے کہیں کہ میں نہیں کروں گا. ہمارے اندر اتنی ڈیرنگ آ جائے. تو وہ کریشن میں سے جو ہمیشہ عبادت میں رہا کرتا تھا، ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا، عبادت کی وجہ سے اسلامی اسکالر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا، شیطان کو، ابلیس کو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے پچھلی ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ضائع کر دیا. گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتا ہے کسی کے اندر بھی پایا جائے، چاہے ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی ہو. اس سے بڑا ادھارن ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ کا حکم آیا ہے، ایک بلیور کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کی بات کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، فوراً سر جھکانا ہے. اس نے چیلنج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی قرار دیا. تو اس کے بعد اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اتنی اس کی جرت ہوئی، اس نے کہا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میرا جو حصہ ہے میں وہ لے کر رہوں گا. مجھے جتنے لوگوں کو جہنم کے اندر اپنے ساتھ لے جانا ہے، میں جاؤں گا جہنم کے اندر. لعنت یعنی تیری رحمت سے تو میں دور ہو گیا،
لیکن میری بھی ٹیم ہوگی، میرے بھی ماننے والے ہوں گے، میرے بھی طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جن کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، جو دین کی بات نہیں سنیں گے، بات چیت میں لگے رہیں گے، جو شیطانی حملوں کے لیے ایک دم آسان نوالا ہوگا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اندر تراوٹ نہیں ہوتی، گیلا پن نہیں ہوتا، تو سوکھا خشکی کی وجہ سے گلے میں وہ پھنستا ہے، اس لیے تر نوالا، آسان نوالا جو کہا جاتا ہے، وہ آپ جب لکوڈ ڈال کر اس کو کھاتے ہیں تو کچھ لوگ رہیں گے ایک دم ان کے لیے آسان نوالا ہوں گے، وہ تیار ہوں گے، بھائی آؤ ہم کو لے لو، کھا لو، کچھ شیطان کے نوالا بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ہم کو اتنا بیوقوف بن کر نہیں رہنا ہے، اور ہم بیوقوف ہیں بھی نہیں، ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، ہم اپنا وقت استعمال کرنا جانتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن بیوقوفی کہاں ہمارے اندر آ جاتی ہے؟ جہاں اسلام کے احکام آ جاتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے ہم اپنے دماغ کو نہیں روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پہلا کام کیا ہوگا میرے حصے کا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ گمراہ کس سے کروں گا؟ وہ کام جو اس کو جنت میں لے جانے والے ہیں، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کا راستہ بن سکتا ہے، دین سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس کے بعد وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، دوسرا کیا ہوگا؟ ان کو خواہشات میں، تمناؤں میں، حسرتوں میں، امیدوں میں، آرزوؤں میں زندہ رکھے گا۔ آدمی کی زندگی ایسے کٹتی چلی جاتی ہے، آدمی کو جب احساس ہوتا ہے، انسان کی جو فیلنگ ہوتی ہے، میں اب یہ کر لوں گا، 2 سال کے بعد یہ کر لوں گا، 20 سال کے بعد یہ کر لوں گا، 40 سال کے بعد یہ کر لوں گا، آدمی رہتا وہی کا وہی ہے، مشکل سے ایک قدم آگے سرکتا ہے۔ جتنے اکنامکلی جو مضبوط ہیں وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، ہم ان کو چھو تک بھی نہیں پاتے، نہ دنیا حاصل ہوتی ہے نہ آخرت حاصل ہوتی ہے۔ تمناؤں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان ان کو الجھا کر رکھے گا، آج نہیں کل سے پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت آج سے نہیں کل سے کروں گا، اللہ کے رسول کی سنت جو چہرے پر آ رہی ہے آج سے نہیں 4 سال کے بعد سے رکھوں گا، یا آج سے حجاب کا اہتمام نہیں ہوگا آگے چل کر اہتمام ہوگا۔ اس طرح نہ جانے کتنی تمناؤں میں، حسرتوں میں شیطان الجھائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ تم جانوروں کے کانوں کو کاٹو، یعنی اس زمانے میں یا جو بھی اپنے خداؤں کے نام پر اینیملز کو چھوڑتے ہیں تو نشان لگاتے ہیں، ان کے کانوں کو کاٹتے ہیں، کچھ دوسرے نشان لگاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کریشن میں تبدیلی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی اور بدماشی کا ذکر کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعیدہم ویمنیہم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تم سے ایسے وعدے کرے گا، ایسی تمنائیں تمہارے دلوں کے اندر رکھے گا، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، جو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان جو بھی تمہارے دلوں کے اندر باتیں ڈال رہا ہے، جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، وسوسہ کیا ہے؟ دل کے اندر آنے والی باتیں ہیں۔ ابھی آپ جانتے ہوں گے LGBT ایک گروپ ہے جو نوجوانوں کے اندر غلط افکار کو، غلط سوچ کو، قوم لوط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں ڈر کا اظہار کیا تھا کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے جو لوط کی قوم کے طریقے کو اپنائیں گے، دونوں میں سے۔ تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات آ گئی، ہمارے رب نے، ہمارے اوپر والے نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی، حالانکہ ان کو نہیں معلوم۔ وسوسہ، اللہ رب العالمین نے وسوسے کا لفظ یوز کیا ہے، تو یہ وسوسہ ہے ان کے دلوں کے اندر، اور ایسے لوگ بہہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پر الزام لگاتے ہیں۔ اس کی کھلی نشانی اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا اور ان کو اجازت دی کہ جو چاہے وہ کھاؤ، تو شیطان آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اور اس کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، اس نے ان دونوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا اور کہا کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اور کیا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پہنے ہوئے ہیں اس کو وہ اتروا دے، جو جنتی لباس تھا۔ ایک انسان کو اتنا بڑا اعزاز، اتنی عزت، اتنی تکریم، اتنا رسپیکٹ اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ جو پہنے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کیسے تمنا دلا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو تم کو جو درخت سے کھانے سے روکا گیا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم ہمیشہ رہو گے اور ہمیشہ رہنے والی بادشاہت ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کو ذکر کیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں یہ تمنا ڈالے گا کہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم وہ فروٹ کھاؤ،
تم وہ فروٹ کھا لو گے تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، تو تم پھر ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد او تکون من الخالدین، یا تم کو ہمیشہ جنت کے اندر رکھا جانا ہے، نکالا نہیں جانا ہے۔ اس چیز پر، اس گمراہی پر، اس غلط سوچ پر وقاسہما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے قسم بھی کھائی، ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، شبھ چنتک ہوں، تم مجھے مانو۔ ایسے زمین پر بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہم کو اسلام کے احکام کے خلاف بات کریں گے، ابھاریں گے اور شوق دلائیں گے اور قسم کھا کر یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے ہی ان لوگوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، ان کے شرمگاہ ظاہر ہو گئے۔ وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کا جو درخت تھا اس کے پتے توڑ توڑ کر وہ اپنے آپ کو کور کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے کیا تم کو اس کام سے منع نہیں کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس چیز کو چکھا؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کو یہ چیز بالکل برداشت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ دادا اور سارے لوگوں کی پیدائش کا اصل ریزن ہے، وہاں ہی سے اس کی دشمنی چل رہی ہے، اور اس نے جیسا وعدہ کیا ہوا ہے تو ہم کو اس کا آسان نوالا نہیں بننا چاہیے، ہوش میں رہنا چاہیے۔ جو چیزیں اسلام کے خلاف ہو سکتی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو انسان شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا نقش قدم، اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ اس کے نقش قدم بننا چاہیے جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے نقش قدم سے محفوظ رکھے اور ایمان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔